بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام اور صورت کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام اور اس صورت کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام اور سورت 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 121 مرتبہ سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہیں دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں ذلت رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے، یہ رزق کے خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض گہرا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کے لیے کرے گا، اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورۃ کوثر آپ نے اسی طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حصول سے ہیں، انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے، وہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب
اور کمزور کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک پڑھ لیں، آپ کی ہر تنگی خود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے ہی اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانی جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں، اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بھی بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، کاروبار میں بندشیں ہیں، لوگوں نے نظریں لگا دی ہیں، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ آپ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، مستقل پڑھتے رہتے ہیں تو امیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ ایک پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا رحم و کرم شفقت اس بندے پر نازل رکھتا ہے، غربت اور افلاس کی دلدل سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے والے کو دینی ظاہری اور کسی بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح یعنی اس وظیفے کو بھی کریں گے اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں گے۔ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ اپنے گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، ساری کوشش کر کے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں بھر آتی ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے مسائل کے حل بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے کوشش کرنی ہے
نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنی رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو پوری کائنات کا جتنا بھی رزق ہے وہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نہ دینے پر آئے تو آپ کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی، آپ ایک معمول بنا لیں گے۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور بستر پر لیٹ جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اعتماد سے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یا وہابو یہ لفظ منہ سے نکالنا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو ایسی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ آپ نے یا وہاب 121 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ یہ سورت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورت مبارک اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ کوثر کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کے سارے دن کی گناہ جو ہیں
وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔